نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج 96 صفحہ 96 اوقات نماز. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر نماز وسطی کی، اور اللہ کے فرما بردار بندے بن کر کھڑے ہو جاؤ. تو نماز کی حفاظت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ انسان اوقات نماز کی پابندی کرے. اگر وقت کے اندر نماز پڑھتا ہے انسان تو وہی نماز انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر وقت کی پابندی نہیں تو پھر نماز بھی نماز نہیں. نماز پنجگانہ کے اوقات. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات پوچھے کہ کس وقت نماز پڑھنی چاہیے. آپ نے فرمایا ان 2 دنوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھو. ایک سوال کا جواب کتنے دن پر محیط ہے؟ 2 دن پر. ساتھ رہو، ساتھ نماز پڑھو اور عمل سے سیکھو. عام طور پر ہم جب کوئی فتویٰ لیتے ہیں کسی سے تو کیا چاہتے ہیں؟ ٹیلی فون پر ہی بتا دو، یا کھڑے کھڑے اور اسی وقت اور فوراً. تو یہ سیکھنے کا انداز درست نہیں، اور اسی لیے پھر ہمیں کچھ سیکھا ہوا یاد بھی نہیں ہوتا، اور پتہ چل جانے پر بھی عمل میں نہیں آتا، کیونکہ سیکھنے کا طریقہ ہی درست نہیں. تو آپ نے فرمایا ان 2 دنوں میں ہمارے ساتھ رہو. جب سورج کا زوال ہوا تو آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو ظہر کی اذان کہنے کا حکم دیا، عصر کی نماز کا حکم دیا جب سورج بلند سفید اور صاف تھا، مغرب کی نماز کا حکم دیا جب سورج غروب ہوا، عشاء کی نماز کا حکم دیا جب سرخی غائب ہوئی، اور فجر کی نماز کا حکم دیا جب فجر طلوع ہوئی. یعنی 5 نمازوں کو ان کے اول وقتوں میں پڑھایا. ظہر کب؟ جب سورج کا زوال ہوا، سورج ڈھلتے ہی ظہر. عصر جب سورج ابھی بلند ہی تھا، سفید اور صاف تھا، زرد نہیں ہوا تھا. مغرب کی نماز جب سورج غروب ہی ہوا تھا، اور عشاء جب آسمان سے شفق غائب ہو گئی، وہ سرخی سی جو سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر دکھائی دیتی ہے، جب وہ ختم ہوئی تو فوراً ہی عشاء کی اذان. دوسرے دن بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ظہر کی نماز اچھی طرح ٹھنڈی کر کے، یعنی ذرا دیر سے، کل والے وقت پر نہیں، ذرا تاخیر سے، اور عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج بلند تھا. یعنی عصر کی نماز سورج زرد ہونے پہ نہیں پڑھی بلکہ سورج بلند ہی تھا، اور اس اول وقت سے تاخیر کی جو اس کے پہلے دن تھا، لیکن پچھلے دن سے ذرا تاخیر سے. مغرب کی نماز شفق سورج کی سرخی غائب ہونے سے پہلے پڑھی، یعنی تھوڑی تاخیر سے، اور عشاء کی نماز 1/3 رات گزرنے پر پڑھی، یعنی رات کا 1/3 گزر گیا. یعنی اگر رات کے کل اوقات کو اگر گن لیں. فجر کی نماز صبح روشن کر کے پڑھی، یعنی نمازوں کو ان کے آخری اوقات میں پڑھایا، اور فرمایا تمہاری نماز کے اوقات ان 2 وقتوں کے درمیان ہیں جس کو تم نے دیکھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کی ابتدا اور انتہا کے بیچ میں کچھ وقت دیا گیا تھا، اور اس وقت کا دیا جانا کیا معنی رکھتا ہے کہ اس معاملے میں وسعت ہے، یعنی انسان کو تنگی میں نہیں ڈالا گیا، سہولت پیدا کی گئی. کیونکہ کام کاج کے اوقات میں جب انسان اپنا کام چھوڑ کر نماز کی طرف آتا ہے تو بعض اوقات اس کو کچھ وقت لگ جاتا ہے، تو ایسے میں ان اوقات کے اندر ایک وسعت رکھی گئی. اگر آپ اوقات نماز کو سمجھنا چاہیں اور آئندہ بھی احادیث آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی ایک وقت بتایا جاتا ہے، کبھی دوسرا بتایا جاتا ہے، کبھی ایک عمل سے ایک وقت کا پتہ چلتا ہے، کبھی دوسرے کا پتہ چلتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ کوئی ایک بات کیوں نہیں؟ اگر آپ کچھ الفاظ یاد رکھیں تو انشاءاللہ ساری احادیث کو سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا، یا نماز کے اوقات کو جاننا بہت آسان ہوگا. نمبر 1، فضیلت کا وقت. کسی بھی نماز کے لیے ایک وقت ہوتا ہے جو اس کی فضیلت کا وقت ہوتا ہے. اس سے مراد کون سا وقت ہوتا ہے؟ جو اول وقت ہوتا ہے. دوسرا، اختیاری وقت.
یعنی جس میں ایک اختیار ہے آپ کو کہ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، چوائس ہے آپ کے پاس. تیسرا ہے جواز کا وقت، یعنی اس وقت پڑھنا جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں. چوتھا ہے مکروہ وقت، یعنی وقت تو ہے لیکن اس وقت پڑھنا مکروہ ہے. اور پانچواں ہے عذر کا وقت، جیسے 2 نمازوں کو جمع کرنے کا وقت ہوتا ہے. عذر یعنی عذر ہے، کوئی وجہ ہے، سبب ہے. اگر یہ 5 لفظ آپ کو یاد رہیں تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کنفیوژن سے نکل آئیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ سارے اختلاف اول آخر اور ایک وقت بتانے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں عمل کچھ اور کسی اور وقت میں بھی پڑھی جا رہی ہے نماز، تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے. جیسے کہا گیا کہ عصر کے بعد آپ نماز نہ پڑھیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حرم میں لوگ عصر کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا پڑھ رہے ہیں، ہوتے نا کنفیوژن. تو ایسے میں پھر کس چیز کو کہاں فٹ کریں. تو میں دوبارہ دہراتی ہوں اور آپ سنیں، ہر وقت لکھا ہی نہ کریں، سنیں بھی. پہلا وقت فضیلت کا، پھر اختیار کا، پھر جواز کا، پھر مکروہ، اور پھر عذر. ٹھیک ہے نا. اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور جب احادیث سنیں اور پڑھیں تو پھر سوچیں کہ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وقت الظہر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر نہ ہو جائے، یعنی عصر کے وقت تک جواز کا وقت ہے. اور نماز عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک آفتاب زرد نہ ہو جائے. زرد کا کیا معنی؟ یلو، پیلا نہ پڑ جائے. نماز مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے. نماز عشاء کا وقت ٹھیک آدھی رات تک ہے. اور نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر اس وقت تک ہے جب تک آفتاب طلوع نہ ہو، یعنی سورج نکلنے تک. اب سمجھ میں آ گئی حدیث؟ یہ جو شروع کبھی ہو رہا ہے اور ختم کہیں ہو رہا ہے، تو ایک فضیلت کا وقت ہے اور ایک جواز کا وقت ہے. لیکن بعض اوقات مکروہ بھی، جیسے عصر بالکل جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو تو اس کے لیے مکروہ وقت ہو جاتا ہے. لیکن آپ قضا کرنے سے بہتر ہے کہ اس وقت میں بھی پڑھ لیں. یعنی وقت ہے، وہ ود ان ٹائم ہے. وہ جو کہا گیا نا کتاب موقوتا کے، اس میں آ جائے گا. موقوت ہے، موقوت کا کیا مطلب؟ اس چیز کا وقت موجود ہے. لیکن اب یہ الگ بات ہے کہ وہ وقت ہے کون سا وقت، فضیلت کا ہے یا جواز کا ہے یا مکروہ ہے یا عذر کا ہے، یہ کون سا ہے. تو اسی حساب سے پھر آپ کے اجر پہ بھی اثر پڑے گا نا. ایک کام جو آپ بہترین وقت پہ کرتے ہیں، مثلا جوانی کی عبادت اور ایک بڑھاپے کی عبادت، فرق ہے نا. کیا فرق؟ جوانی کی عبادت کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ انسان کو اس کے بدلے میں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا. تو اسی طرح خوشی سے کی ہوئی عبادت اور مجبوری سے کی ہوئی عبادت، ان سب چیزوں میں فرق ہے. جب ہم یہ فرق سمجھتے نہیں تو پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں بس ایک بات کرو، بلیک اینڈ وائٹ. یہ فقہی اختلافات اور مسئلے مسائل اور یہ پریشانیاں عموماً کس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ ہم ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ میں چاہتے ہیں، 2 اور 2 4 چاہتے ہیں. حالانکہ دین ہمارا کسی عدالت کے لیے نہیں آیا یا کسی خاص قانونی نکات کو واضح کرنے کے لیے نہیں ہے. دین تو ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. تو جس طرح انسان کے حالات میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، مزاج میں بھی ہوتی ہے نا کہ نہیں. دل کی حالتیں بھی بدلتی ہیں، جسمانی حالتوں میں بھی ہوتی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی سفر ہے، کبھی گھر پہ ہے. یا تو پھر آپ کے حالات ہمیشہ ایک ہی رہیں تو پھر تو آپ کو ایک لگا بندہ فارمولہ دیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ کے حالات بدلتے ہیں تو چونکہ دین ہر وقت کے لیے ہے، اس لیے آپ کے لیے کچھ رخصتیں بھی اس میں رکھ دی گئی اور کچھ اول درجے کے کام بھی رکھ دیے گئے کہ جب آپ کے حالات درست ہوں تو آپ کوئی کام آخر وقت میں کرنے کی بجائے اول وقت پہ کریں. اور اگر آپ بیمار ہیں یا مجبور ہیں یا پریشان ہیں تو پھر اس وقت دین آپ کو رخصت دیتا ہے. یہی ہمارے دین کی وسعت اور رخصت اور سہولت ہے. جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا دین آسانی کا دین ہے، یا یسروا، آسانی پیدا کرو. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت رخصتیں تلاش کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حالات رخصت کا تقاضا کریں تو پھر رخصت دے دو.
لیکن عام حالات میں انسان نیکیوں میں آگے سے آگے اور اوپر سے اوپر جانے کی کوشش کرے. نماز فجر اندھیرے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھتے تھے عورتیں مسجد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی لوٹتی تو اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھی. یعنی اتنی صبح فجر کی نماز پڑھی جاتی. معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں اول وقت نماز پڑھا کرتے تھے، اگرچہ نماز کا وقت صبح صادق سے سورج طلوع ہونے تک ہے. یعنی رخصت کا وقت کون سا ہے؟ جواز کا وقت جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، یعنی جائز ہے نماز، اس وقت نماز ہو جائے گی، لیکن اول وقت اندھیرے کا وقت. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اس کے آخری وقت میں نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی. اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز اول وقت ادا کرتے تھے، یعنی آپ کی سنت، آپ کا طریقہ یہی ہے. البتہ بعض مواقع پر شرعی عذر کی بنا پر نماز تاخیر سے بھی ادا کی. اب یہ کون سا وقت ہے؟ عذر کا وقت. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وقت نماز پڑھنا افضل عمل ہے. گرم اور سرد موسموں میں نماز ظہر کے اوقات. اب آپ دیکھیں موسم بدل گیا تو اوقات میں بھی کچھ تبدیلی ہو گئی. ایک مرتبہ گرمی میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ظہر کی اذان دینی چاہی تو آپ نے فرمایا ٹھنڈ ہو جانے دو، ٹھہر جاؤ. گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے. گرمی کی شدت میں اس وقت تک ٹھہرو کہ ٹیلوں کے سائے نظر آنے لگے. یعنی بہت ارلی وقت میں نہیں، ذرا سا سایہ ڈھلنے دو، تھوڑا سایہ نظر آنے دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی سخت ہو تو نماز ظہر ٹھنڈے وقت میں پڑھو. ٹھنڈے وقت میں یہ مطلب نہیں کہ عصر کے وقت میں پڑھو، اور گرمیوں میں ٹھنڈ تو ہوتی نہیں، مراد اس سے کیا ہے وہ ذرا سایہ نظر آنے لگے. کیونکہ اس سے مراد کوئی موسم کی تبدیلی نہیں کہ جب بادل آ جائیں یا کوئی ہوا چل پڑے تو پھر پڑھو. مراد یہ کہ اوور آل ایٹماسفیئر میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے دوپہر کا کہ دھوپ چمک رہی ہو، کہیں کوئی سایہ نظر نہیں آتا، اور تھوڑا سا ہی سورج ڈھلتا ہے، ہلکا سا ہی سایہ ہوتا ہے تو نماز کا وقت تو شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا ذرا سا اور ٹھہر جاؤ، سایہ اور نظر آنے دو. تو یہاں ٹھنڈ سے مراد کیا ہے؟ سایوں کا ذرا نظر آنا. تو اس سے آپ کی فیلنگ بدل جائے گی. جب سایہ نظر آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ ایک ٹھنڈک کا احساس ہوگا، کیونکہ سایہ ٹھنڈک کا احساس دیتا ہے. اس سے مراد ٹیمپریچر تبدیل ہونا نہیں، کیونکہ گرمیوں میں بعض اوقات رات میں بھی ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے جو گرم ممالک ہوتے ہیں، گرم علاقے ہوتے ہیں. حضرت انس سے روایت ہے کہ جب سردی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھنے میں جلدی کرتے، سورج ڈھلتے ہی پڑھ لیتے، کیونکہ سردیوں میں دن ویسے بھی چھوٹے ہوتے ہیں نا. نماز جمعہ کا وقت. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جمعہ پڑھنے کے بعد کھانا کھاتے اور دوپہر کا آرام کرتے، یعنی قیلولہ بعد میں کرتے، پہلے جمعہ پڑھتے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ جمعہ کی نماز سردیوں میں جلد پڑھتے اور سخت گرمی میں دیر کرتے. یہ جو سایہ ڈھلنے کی بات ہے شاید یہاں آپ کو اتنی سمجھ میں نہ آئے. مجھے یاد ہے کہ ایک عمرے کے موقع پر ہم حرم سے تھوڑا دور ٹھہرے ہوئے تھے، تو ظہر کی نماز کے وقت جب نکلتے ہوٹل سے تو دل چاہتا کہ بلڈنگز کے سائے سائے میں چلیں، یعنی دھوپ میں نہ چلیں، سائے سائے میں چلیں. اب ظہر کی نماز اگر گرمیوں میں ذرا تاخیر سے ہوتی تو اس سے کیا ہوگا؟ کسی درخت کا، بلڈنگ کا، کسی نہ کسی چیز کا سایہ بن جائے گا. جب آپ گھر سے نکلیں گے تو سائے سائے میں چلتے چلتے ایک طرح سے سہولت ہو جائے گی. سردیوں میں انسان کا کیا جی چاہتا ہے؟ دھوپ میں چلے، اور ویسے بھی دن چھوٹے ہیں. تو یہ ہے ہمارے دین کی رخصت، اور اس کا قابل عمل ہونا اور انسانی مزاج کے مطابق ہونا اور انسان کو مشقت اور تکلیف میں نہ ڈالنا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہی وسع ہے. نماز عصر کا وقت. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر قائم کی، حالانکہ آفتاب بلند، سفید اور صاف تھا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھتے اور آفتاب بلند یعنی زردی کے بغیر روشن ہوتا، کہ اگر کوئی شخص نماز عصر کے بعد مدینہ شہر سے عوالی، مدینہ کے نواحی بستی، وہاں تک جاتا تو جب ان کے پاس پہنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا. بعض عوالی مدینہ سے 4 کوس کے فاصلے پر ہیں، یعنی اتنی دور تک بھی، پھر بھی
وہاں تک پہنچ کے بھی سورج ابھی غروب نہیں ہوتا تھا بلکہ بلند ہی ہوتا تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز عصر یہ ہے کہ وہ بیٹھا آفتاب کے زرد ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا. تو عصر کی نماز دیر سے پڑھنا اور بلا وجہ تاخیر کرنا محض سستی کے مارے یہ کیا ہے؟ منافقت کی نشانی اور منافق کی نماز. لیکن ایک شخص ہمیشہ جلدی پڑھنے کا عادی ہے, کسی روز کسی وجہ سے تاخیر ہوگی تو اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ چونکہ دھوپ پیلی پڑ گئی اس لیے نماز کا وقت تو نکل گیا اب میں نماز نہیں پڑھوں. وہ پڑھ لے, جواز ہے. نماز مغرب کا وقت. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز ادا کر لیا کرتے تھے. یعنی معمول یہی تھا آپ کا, کیونکہ آپ اول وقت میں نماز ادا کرتے تھے. لیکن دوسری طرف کیا ہے, پہلی حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ بالکل پہلی حدیث, دوسرے دن مغرب کی نماز کب پڑھی گئی؟ شفق سورج کی سرخی غائب ہونے سے پہلے پڑھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی تھوڑی تاخیر سے بھی پڑھی جا سکتی. مثلا آپ گھر سے باہر ہیں تو گھر لوٹنے میں اگر آپ کو 15-20 منٹ ہو گئے اوپر, لیکن ابھی شفق کی سرخی باقی تھی تو نماز ہو سکتی نہیں, جواز کا وقت ہے, اگرچہ وہ پھر مکروہ میں بھی داخل ہو جائے گا, لیکن قضا نہیں کریں گے. کیونکہ ہمارے ہاں جب دین میں شدت آئی اور وہ لکیریں لگا دی گئیں تو پھر کیا ہوا, لوگ کام چھوڑ بیٹھے. نماز عشاء کا وقت. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز عشاء کے لیے انتظار کرتے رہے. جب تہائی رات گزر گئی تو آپ تشریف لائے اور فرمایا اگر میری امت پر گراں نہ ہوتا تو میں اس وقت عشاء کی نماز پڑھاتا. پھر مؤذن نے تکبیر کہی اور آپ نے نماز پڑھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز عشاء کے بعد گفتگو کرنا ناپسند کرتے تھے. ہم حدیث کے ایک حصے پر تو عمل کرتے ہیں الحمدللہ, اور واقعی مکروہ جانتے ہیں. کس کو؟ عشاء سے پہلے سونے کو. اگر کوئی مغرب کے بعد سونے لگے تو ہم سخت ناپسند کرتے ہیں, یہ کیا کر رہا ہے, یہ ٹھیک نہیں کر رہا. یا خود بھی کبھی ایسا کر بیٹھے کسی بیماری میں یا کچھ, تو وہ دل پہ ایک بڑا سخت بوجھ ہوتا ہے. لیکن حدیث کے دوسرے حصے پر عمل, یہ تو ہماری سوچ سے بھی نکل چکا ہے کہ یہ بھی عمل کرنے کی چیز ہے اور اس کا ہم اہتمام کریں. آپ کو معلوم ہے کہ اول رات کی جو نیند ہوتی ہے وہ تھوڑی بھی ہو تو بہت کفایت کرتی. یعنی رات کے پہلے حصے میں اگر آپ چند گھنٹے بھی سو جائیں, 4 گھنٹے سو جائیں, 5 سو جائیں, 6 سو جائیں, تو آپ ایسے سمجھیں گے جیسے آپ بہت سو چکے. کبھی آپ نے اگر تجربہ کیا ہو اور آپ رات جلدی سو گئے ہوں تو کیا ہوتا ہے, رات کا باقی حصہ تو پھر ایسے ہی ہم سستی کے مارے لیٹے رہتے ہیں, ورنہ وہ نیند نہیں ہوتی اس وقت. کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسے, آپ رات جلدی سو گئے تو پھر کیا ہوا, آدھی رات کے بعد آنکھ کھل جاتی. فطری طور پر انسان کیا چاہتا ہے, اب اٹھ جائے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو دوپہر میں قیلولہ کا حکم ہے وہ بھی اسی لیے کہ وہ آدھا دن ہو جاتا ہے, پھر آپ کا آپ اس میں تھوڑا سا پھر نیپ لے لیتے ہیں, پھر آپ ایک اور دن کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے. یعنی سونے کے بعد ایک طرح سے ایک نئے دن کا پھر آغاز کرتے ہیں, پھر آپ رات تک کام کرتے ہیں. تو یہ ہے ایک فطری تقسیم اوقات کی. یہ کہتے ہیں کہ مری میں بہت سخت سردی ہوتی ہے اور رات کو جاگا نہیں جاتا, یعنی دل کیا چاہتا ہے فوراً بستر میں چلے جائیں. تو کہتے ہیں کہ عام طور پر عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاتے ہیں, تو پھر رات کے 2:30-3 بجے آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر باقی وقت تو کروٹیں بدل بدل کے پاس کیا جاتا ہے, حقیقی نیند نہیں ہوتی. تو اس میں پچھلی رات کا حصہ اتنا یکسوئی کا پھر وقت ہوتا ہے کہ انسان بہت کچھ کام کر لیتا ہے. لیکن کیا کریں ہم ان عادتوں کا جو ہم عرصے سے سال سے اپنے اندر ایک طرح سے فطرت کے خلاف چل چل کے غلط عادات ڈال چکے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہمارے اوقات میں برکت نہیں رہی, کیونکہ ہم دیر سے کام شروع کرتے ہیں اور پھر چھٹی کے دن سونا تو لازم سمجھتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں, کیا ہوا. ٹھیک ہے, انسان کے اوپر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے, لیکن عزیمت کی راہیں اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے. نفس پہ جبر بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن تھوڑا سا ہمیں اپنی روٹین کو تھوڑا پیچھے لے آنا چاہیے. تو ہم سب حدیث کے اس حصے پر بھی اسی جذبے کے ساتھ عمل کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو. اور اب تو ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے,
شادی کا انویٹیشن رات 10 بجے 11 بجے 12 بجے اور وزٹس شروع ہوتی ہیں رات کے کھانے کے بعد، یعنی لوگوں کے گھروں میں ایک دوسرے کے گھر میں آنا، اور دن کا اول حصہ جو واقعی کام کا حصہ ہے، چمکتے سورج کا وقت، وہ سو کر گزار رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ہم نے فطرت کے خلاف خود کو کر لیا، اور اس کے لیے بھی ہمیں شدید کوشش کرنی ہوگی۔ یہ جو ہم سنتوں کو زندہ کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ آدھی سنتوں کو زندہ کرنے کی کرتے ہیں، ایسی سنتوں کو زندہ نہیں کرتے۔ بعض اوقات ہم سب شکوہ شکایت کرتے، ٹائم میں برکت نہیں، وقت ہی نہیں ملتا، ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ٹائم کیوں نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ کون سی بڑی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ٹائم میں کمی ہو گئی، یہ وقت کی برکت اٹھ گئی۔ تو اس میں ایک ہماری یہ غلط عادات بھی ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ سارے وبال ہم پر ہی ٹوٹ پڑے ہیں، یعنی ہماری یہ زوال یافتہ قومیں جو ہیں ان میں یہ عادات کچھ زیادہ ہی سرایت کر گئی ہیں ہماری بیکاری کی وجہ سے۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے کیلیفورنیا جانے کا اتفاق ہوا، تو ہماری فلائٹ ارلی مارننگ تھی، تو میں نے دیکھا سڑک پہ بہت رش، اندھیرا بالکل، ابھی شاید فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی۔ تو مجھے تھوڑی سی پریشانی ہے کہ یہ اتنے لوگ اس وقت کہاں، کیا ہوا ان کو، یہ کدھر جا رہے ہیں، آج کیا ہے، کوئی خاص وجہ ہے؟ تو ان کا نہیں، یہاں تو روز ایسے ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ صبح لوگ 5 بجے کام پہ نکل جاتے ہیں، 6 بجے کام پہ نکل جاتے ہیں، اور 7 بجے کام شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہاں تو یہی ہوتا ہے، ارلی مارننگ سورج نکلنے سے بھی بہت پہلے سڑکیں بھری ہوئی ہوتی ہیں لوگوں سے۔ اور اسی طرح ابھی جو مجھے رمضان اور رمضان کے بعد مجھے رہنے کا اتفاق ہوا ٹورنٹو میں، تو اس میں بھی میں دیکھتی تھی کہ جب ہم سحری کر رہے ہوتے تو کچھ اور گھروں کی بھی لائٹس جلی ہوئی ہوتی، اور سحری کے فوراً بعد میں واک کے لیے باہر نکلتی تھی تو میں دیکھتی کہ لوگوں کی گاڑیاں سٹارٹ ہوئی ہیں، تو میں سوچتی تھی کہ میں تو صرف روزے کی وجہ سے اس وقت اٹھی ہوئی ہوں، اور یہ لوگ نارمل روٹین میں اس وقت گاڑیاں سٹارٹ کر رہے ہوتے، کیونکہ سردی بہت ہوتی ہے نا، تو گاڑی پہلے سٹارٹ کرنی پڑتی چلانے سے پہلے۔ اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ جب برف پڑے تو اس وقت کوئی گاڑی اس پہ نہ چلے اور میں اس کو فریش دیکھوں، لیکن وہ سین دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ اگر رات کو برف پڑی ہے تو لوگ صبح گاڑیاں نکال کے لے جاتے تھے، وہ سڑکوں پر نشان لگ جاتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جتنی بھی ترقی یافتہ قوم ہے وہ اپنے دن کا آغاز بہت صبح کرتی ہیں، اور شام کو، بلیو می، شام کو وہاں جلدی سونے کی عادت ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہر معاشرے کے اندر ایسے ہوتے ہی ہیں کہ جو اوقات کی قدر نہیں کرتے، لیکن ایک عام ٹرینڈ یا روٹین کی جو بات ہے وہ یہی ہے، لیکن ہم فطرت کے خلاف جا رہے ہیں، پورا کلچر ہمارا تبدیل ہو چکا ہے، اور یہ خود کیا ہم نے۔ یہ بتا رہی ہیں کہ وہاں سیو انرجی کا بھی ایک قاعدہ اختیار کیا گیا ہے کہ اب لائٹ کم استعمال کرو، کیونکہ رات کو جب جلدی سو گے تو کیا ہوگا، لائٹ جلدی آف ہوگی، ہم بجلی کی کمی کی شکایت کرتے رہتے ہیں، اور پھر جلدی اٹھو گے تو ظاہر ہے کہ پھر دن کی روشنی میں کام کرو گے۔ ہم دن کو پردے ڈال کے اندھیرا کر کے سوتے ہیں اور رات کو لائٹیں آن کر کے دن بناتے ہیں، تو ہمیں فطرت کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ فطرت کے خلاف جب تک جائیں گے تو بات نہیں بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز عشاء کے بعد گفتگو کرنا ناپسند کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں کبھی تاخیر فرماتے اور کبھی اول وقت پڑھتے۔ جب لوگ اول وقت جمع ہوتے تو جلد پڑھتے، اور اگر لوگ دیر سے آتے تو آپ دیر کرتے۔ ائمہ مساجد کو نماز اول وقت پڑھانی چاہیے۔ اوقات نماز میں کیا خاص چیز تھی؟ نماز کا اول وقت جو فضیلت کا وقت ہے، اور اختیاری وقت کہ جس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، درست ہے، جواز کا وقت، مکروہ وقت، عذر کا وقت۔ اس میں مثلا عصر کی نماز ہے تو اس میں فضیلت کا وقت کون سا ہے؟ جی ہاں، جب کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، یعنی اول وقت جو ہی ظہر کا وقت ختم ہو تو ساتھ ہی عصر کا شروع ہو جائے۔ اختیاری وقت کون سا ہے؟ 2 مثل سایہ ہونے تک، ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے۔ جواز کا وقت کون سا ہے؟ سورج زرد ہونے تک، یعنی سورج کے زرد ہونے تک اگر آپ نماز پڑھ لیں تو آپ کی نماز درست ہے۔ اور مکروہ وقت کون سا ہے؟ زرد ہونے سے غروب آفتاب تک۔ اور عذر کا وقت کون سا ہے؟ ظہر کے وقت میں عصر پڑھنا، جیسے سفر میں عام طور پر جمع کی جاتی، ٹھیک ہے۔ ائمہ مساجد کو نماز اول وقت پڑھانی چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا کیا حال ہوگا جس وقت تجھ پر ایسے امام ہوں گے جو نماز میں دیر کریں گے یا اس کے وقت سے قضا کریں گے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اس حال میں کیا حکم فرماتے ہیں؟
آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھ، پھر اگر تو اس نماز کی جماعت کو ان کے ساتھ پا لے تو ان کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھ لے، تحقیق یہ نماز تیرے لیے نفل ہوگی۔ یعنی اصل وقت میں نماز پڑھنے کے بعد اگر جماعت کے ساتھ پھر پڑھنی پڑے، پہلی نماز تو تنہا ہوگی، دوسری جماعت کے ساتھ ہوگی، تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ جماعت کو چھوڑنے کی اجازت نہیں، بلکہ یہ کہ پھر پڑھ لو اور اسے نفل شمار کر لو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق تم پر میرے بعد ایسے امام ہوں گے جن کو بعض چیزیں وقت پر نماز پڑھنے سے باز رکھیں گی، یہاں تک کہ اس کا وقت جاتا رہے گا، یعنی اتنی تاخیر ہو جائے گی کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے، پس نماز وقت پر پڑھو اگرچہ تنہا پڑھنی پڑے۔ پھر ایک شخص بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے ساتھ بھی نماز پڑھوں، یعنی جماعت کے ساتھ بھی پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اجتماعیت اور اتحاد کی مسلمانوں کے درمیان کتنی ضرورت ہے، اگرچہ امام وقت انتہائی غلط کام بھی کر رہا ہو۔ یعنی نماز جیسا فریضہ ایسا فریضہ ہے کہ جس سے کسی کو بھی انکار نہیں، اور سب سے پہلی جو چیز ختم ہوگی وہ یہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خروج ناپسندیدہ ہے، بغاوت ناپسندیدہ ہے۔ نماز کے ممنوع اوقات، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاة بعد الصبح حتی تشرق الشمس وبعد العصر حتی تغرب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج خوب ظاہر ہو جائے، یعنی دھوپ چمک اٹھے، اس کی زردی ختم ہو جائے، اور نماز عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج اچھی طرح غائب ہو جائے۔ تو یہ ممنوع اوقات ہیں۔ کون سا؟ نمبر 1 طلوع فجر سے طلوع شمس تک، اور دوسرا نماز عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، اور ٹھیک دوپہر کے وقت نماز پڑھنی منع ہے، یعنی عین زوال کے وقت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصر کے بعد نماز نہ پڑھو مگر یہ کہ سورج بلند ہو۔ اب کیا ہوا؟ عصر کے بعد نماز نہ پڑھو مگر یہ کہ سورج بلند ہو۔ اب ایک حدیث میں تو آ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھو، اور دوسری میں کہا جا رہا ہے کہ اگر سورج بلند ہو یعنی غروب کے قریب نہ ہو، زرد نہ ہو چکا ہو تو پڑھ سکتے ہو۔ تو اس سے مراد کون سی نماز ہوگی؟ عذر کی نماز یا سبب کی نماز جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ عصر کے بعد نماز کی ممانعت مطلق نہیں۔ مطلق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ علل اطلاق، یعنی اطلاق کا لفظ تلق سے ہے، تلق کہتے ہیں آزاد کرنے کو، یعنی ٹوٹلی، کمپلیٹلی جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت قریب مولا ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا، بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے لوگ احکام دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی 2 سنتوں سے باز رکھا، یعنی میں ان کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گیا اور ظہر کے فرض کے بعد کی 2 سنتیں نہ پڑھ سکا، پس یہ وہ دونوں تھی جو میں نے عصر کے بعد پڑھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ظہر کی نماز میں سے کچھ قضا ہو جائے تو اسے عصر کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں قضا نماز عصر کی نماز کے فرض کے بعد ادا ہو سکتی ہے اگر سورج زرد نہ ہو چکا ہو، اول وقت میں عصر کی نماز پڑھی گئی ہو۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کے بعد سنتوں کی قضا کے جواز پر یہ دلیل بھی دی ہے کہ عصر کے بعد کی ممانعت خفیف ہے، یعنی جو ممانعت کی بات ہے کہ بالکل نہ پڑھی جائے، یہ شدید نہیں بلکہ خفیف ہے، ضرورتاً پڑھی جا سکتی ہے۔ مثلا آپ کو کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی، آپ نماز حاجت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ عصر آپ نے اول وقت پڑھ لی، سورج غروب ہونے میں 2-2.5 گھنٹے ہیں، اب آپ کیا نہیں پڑھیں گے؟ اسی طرح اگر ظہر کسی وجہ سے رہ گئی تو عصر کے وقت پر پہلے عصر اول وقت میں پڑھ لیں، اور خصوصاً آپ تو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، پہلے ظہر پڑھ لیں پھر عصر پڑھ لیں، لیکن مرد حضرات کیا جماعت چھوڑ کر پہلے اپنی قضا پڑھیں گے؟ نہیں، پہلے عصر وقت پر پڑھیں گے اور عصر کے بعد قضا پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی ایسی ہی حاجت یا پریشانی کے، یا یہ کہ مسجد میں داخلے کے نفل یا مسجد حرام میں طواف کے بعد کے نفل، ان کی پھر رخصت ملتی ہے۔